بخاری صاحب اب 8 فروری کو سبابی میں بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، مینار پاکستان میں بھی جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، ایک بات رہ گئی تھی جو پچھلے پروگرام میں سیگمنٹ میں ہم نے نہیں کی، وہ یہ تھی کہ دیکھیے کرپشن کی بات چیت تو کے پی کے حوالے سے ہو ہی رہی تھی، لیکن جو گفتگو عمران خان اور اپنے گنڈاپور کے درمیان ہوئی ہے اس میں کنفیشن ہے اچھا کہ وہاں واقعتاً کرپشن ہو رہی ہے۔ اچھا نہ صرف یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے گنڈاپور سے کہا ہے کہ کرپشن ختم کریں، گنڈاپور صاحب نے اس کے بعد جا کے وہاں جو کرپشن کا ہیڈ ہے اینٹی کرپشن کا، اس کو کہا ہے کہ بھائی ختم کریں یہاں کرپشن۔ دیٹ مینس دا موسٹ ٹو امپورٹنٹ پیپل آف دوز، ایک پارٹی کا اور دوسرا اس پروونس کا، وہ دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن وہاں ہے۔ ہاں یہ میرے خیال سے اس سے تو بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وہی صوبہ ہے نا جس کو بانی پی ٹی آئی ماڈل صوبہ قرار دیتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں نیا پاکستان تشکیل پا گیا ہے۔ اگر اس نئے پاکستان کا یہ حال ہے تو اللہ کرے یہ نیا پاکستان ادھر نہ بنے، خواہش ضرور ہے کہ ادھر بھی ویسا ہی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ رہے ہیں جناب آپ کی طرف۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب احتجاجی حکمت عملی دوبارہ سے اپنائی جائے گی۔ دیکھیے جب سے حکومت گئی ہے پی ٹی آئی نے کوئی اور کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انہوں نے احتجاج کا ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ اس نہج کو پہنچ گئے کہ وہ کچھ بھی کیا جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کسی بھی پارٹی نے چاہے وہ کتنی ہی بڑی یا چھوٹی ہو کبھی بھی ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی پٹرول بمپ نہیں پھینکے، کبھی پٹرول بمپ لے کے ایئر بیسز میں نہیں گھسے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی تفصیل ہے، میں کر سکتا ہوں اس کی بیان۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 26 اور 24 نومبر کے درمیان کیا، 24 نومبر 26 نومبر کے درمیان کیا ہوا، یہ بھی کبھی نہیں ہوا پہلے۔ ٹھیک ہے، جو الزامات لگائے گئے کہ جی 300 لاشیں، 400 لاشیں، ہزاروں لاشیں، اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک بھی وہ 13 بندوں کی بھی مکمل تفصیل جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں۔ دعوے بہت کرتے ہیں، دعوے تو کھوسا صاحب نے کہا جب یہ کہ جی 278 لوگوں کی شہادت کنفرم ہے، اور ان کے لیے چیف منسٹر نے 1-1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے ریلیف کی۔ وہ کدھر ہیں وہ کھوسا صاحب؟ ان سے پوچھنا چاہیے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ بھائی صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں آپ، ایک لائر ہیں جس کو اپنے ایک ایک لفظ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی، کیسے آپ نے اتنے بڑے پاگل پن کا بیان جاری کر دیا؟ ٹھیک۔ اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو اب اپنے آگے متبادل راستے تلاش کر رہی ہے، اب مینار پاکستان والا جلسہ، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا حکومت اجازت دے گی مینار پاکستان ان کو جلسہ کرنے کی؟ مجھے نہیں لگتا، آثار ایسے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ ان کو اجازت ملے گی۔ اچھا، انتظامیہ جو ہے، خاص طور سے صوبائی انتظامیہ، وہ ان سے کہے گی کہ یہاں کی بجائے فلاں جگہ جلسہ کر لیں، جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے بھی وہ یہیں کرنا چاہتے تھے نا، پھر جا کے وہ کہاں ہوا تھا، یہ چھانگا مانگا کے پاس کر کے کہیں، کانے کے پاس کر کے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں جو جلسہ کرنا تھا وہ الٹیمیٹلی سنگ جانی میں جگہ دی گئی تھی اس کی، یاد ہے آپ کو؟ تو یہ یہاں بھی میرے خیال سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب پنجاب میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے جلسہ گاہ لے آئے گی یا نہیں؟ کیونکہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی دو راستے ہیں اس کے۔ ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں یہ بتا رہا ہوں، یا تو حکومت روکے گی کہ ایک بڑا مجمع وہاں قائم نہ ہو سکے، کس طرح روکے گی؟ گرفتاریاں کرے گی، چھاپے مارے گی، ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کرے گی، وہ لوگ جو لوگوں کو نکال سکتے ہیں ان کو پکڑے گی۔ یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ہر پولیٹیکل کیمپین میں یہ ہوا ہے، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تھی، چاہے وہ اے آر ڈی کی تھی، چاہے وہ پی این اے کی تھی، چاہے وہ جے آئی کی تھی، آئی جے آئی کی تھی۔ یہ ریکال اینی موومنٹ، اس میں انتظامیہ یہ حربے استعمال کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کے ورکرز اب اس تعداد میں نہیں نکلتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم متعدد بار بیان کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ جس کیلسنس کا مظاہرہ کیا گیا بائی دا لیڈرشپ آف دا پی ٹی آئی، لوگ 10 دفعہ سوچیں گے باہر نکلنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 24 نومبر کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کارکن بڑا مایوس ہوا ہے کہ انہیں اکیلے چھوڑ کے علی امین گنڈاپور قیادت بھاگ گئی نا، قیادت بھاگ گئی، لیڈ کرنے والا نہیں، صرف بیچارے علی امین گنڈاپور کو نہ الزام دیں، ہم صاحب ساتھ بشبی بھی تو تھی عرف خاتون خانہ، وہ بھی تو وہاں سے بھاگی تھی نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایک بڑا شو یہاں پٹ اپ کر پائیں گے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اب کوشش یہ ہوگی کہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو یہ اسٹریٹجی کامیاب ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ۔ لیکن
ابھی سارا دارمدار اس کے اوپر ہے کہ ان کو اجازت ملنے جا رہی ہے یہاں کی کہ نہیں، کیونکہ یہ جگہ کیوں منتخب کی ہے انہوں نے. آپ کسی دن عام دن جلسے کا اعلان نہ ہو، 4 راستے جاتے ہیں، مین 4 آرٹریز ہیں جہاں سے آپ مینار پاکستان پہنچتے ہیں. ان پر آپ آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں. ساری سڑکیں چوک ہو جائیں گی، اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا وہاں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہر ایک یہ میں صرف پی ٹی آئی کو بلیم نہیں دے رہا، ہر پارٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، کہ جی وہاں جلسے کی اجازت مل جائے، کیونکہ وہاں وہ شو اپ کرنا کہ جی دیکھیں. اگر 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ میں آپ کو یاد دلاؤں تو وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے جس کو لے کے اب تک پی ٹی آئی اپنی پالیٹکس کرتی ہے کہ وہ ایک انقلابی جلسہ تھا، اور تھا. یعنی لوگ اس طرح بھی اکٹھے ہوئے لیکن ان کے لوگ آئے بھی بہت تھے. بالکل. اور سرتاج گل صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو یوم سیام منانا ہے اور حکومت نے ابھی سے گرفتاریاں کرنی شروع کر دی ہیں. دیکھیے وہ چونکہ اب وہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، لہٰذا ان کے جو بیانات ہیں وہ میرے سامنے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہ ملی 8 فروری کو گریٹر اقبال پارک میں تو پھر ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے. یہ ملک بھر کے احتجاج کا بخار کئی مرتبہ اتر چکا ہے پی ٹی آئی کا، اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں. ہر دفعہ وہ ملک بھر سے کم پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان کے ورکر اب ان کے لیے اس تعداد میں نکلیں گے کہ نہیں، کیونکہ ووٹر نہیں آتا جلسوں میں، کبھی احتجاجی جلسوں میں نہیں آتا. اچھا بخاری صاحب، اگر اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب لے کر لوگ پہنچ جاتے تھے، اب جنید اکبر پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا وہ بھی اس طرح سے سپورٹر ووٹر کو لے کر وہاں پر پہنچ سکیں گے یا نکلیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم تو بشرا بی بی کے ساتھ جنید اکبر صاحب موجود تھے جب وہ ڈی چوک پہنچی. ہم آپ اسی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا انالیسس کر لیں اس کا. دیکھیے اس میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے کون تھے؟ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو جن کا تعلق بارڈر کے پار تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو غریب مزدور آتے ہیں یہاں پر اپنی دہاڑی کمانے کے لیے اور واپس جاتے ہیں. ان کو بھی 5-5 ہزار کے نوٹ، اس ویڈیوز موجود ہیں نا، یہ کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہے نا. ان کو لے کے آئے تھے، وہ پکڑے گئے بیچارے، وہ چیخیں مار رہے ہیں. حکومت نے ان کے انٹرویوز نہیں سنوائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو 5,000 دے کے انہوں نے کہا تھا کہ دیہڑی لگانی ہے، کہ آپ نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے. ایک نہیں درجنوں انٹرویوز سنائے ہیں انہوں نے. تو یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اب اس قسم کے لوگ انہیں مہیا ہوں گے دوبارہ؟ اور کیا علی امین گنڈا پور سپورٹ کریں گے اس طرح جس طرح پہلے کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اوپر کافی ملبہ ڈالا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جیسا ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف جواب نہیں دینا ہوتا. ان کی اپنی پارٹی کہتی ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو دونوں طرف اگر کھیلتے ہیں تو ایک طرف اگر ان کو گالی دے کہ جی یہ جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، تو وہ پھر دوسری طرف ہی دیکھیں گے نا، اس ادھر سے خیر کی توقع کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک بھرپور شو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس کے اوپر بڑا سیریس کو تو یہی آپشن نظر آ رہا ہے. اب امریکی وفد بھی ہم بات بھی کر رہے تھے پہلے کہ اب وہاں سے بھی کوئی امید نہیں ہے پی ٹی آئی کو، یا وہاں سے بھی آپشنز بند نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا سگنیفیکینس ہے اس پہ بھی؟ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں ایک تو وہ جو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ہم کر چکے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب پاکستان کے بارے میں پہلے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل غور سے سنتے جائیے گا. پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. صدر ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. بائیڈن، یہ اور زیادہ ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، بائیڈن انتظامیہ نے 4 سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ مناسب نہیں تھا. تو مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں واڈا صاحب، جنہوں نے کئی ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اب ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی. یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ ٹھنڈی ہوائیں یہی تھی کہ ایک ٹرمپ صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کیا خان صاحب کی رہائی کا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، کسی چیز میں پاکستان کو کنڈم نہیں کیا ہے، الٹا ڈیلیگیشن بھیج دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، سپر پاورز خاص طور سے اپنے ڈیلیگیشن انویسٹمنٹ کے لیے ان ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ اکنامک اشاریہ ٹھیک ہیں، پولیٹیکل استحکام ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب آئی لیو اٹ ٹو مائی ویورز کہ وہ اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ہونے جا رہے ہیں اور کتنی خیر کی توقع پی ٹی آئی کو
امریکہ سے اب رکھنی چاہیے. بخاری صاحب اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امریکہ سے بھی ایک امید تھی پی ٹی آئی کو وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ اب واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا رچرڈ گرینر سے متعلق بھی کہ وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو گئے, ہم بات بھی کر رہے تھے. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے سوائے احتجاج کے؟ کچھ کوئی اور آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک آپشن, ایک ونڈو کھلی تھی وہ تو بند ہو مذاکرات گئی کی, نا. وہ آپ نے بند نہیں ہوگی, وہ آپ نے سبوٹیج کر دیا. ہاں بالکل, توقع لگا لی پھر اسی گھر سے. وہ خوبصورت بات کی رانا ثناء اللہ نے, جی اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ان کا جن کے پاس سب کچھ ہے ان سے کر لے رابطہ. اور وہ جو رابطے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, آپ نے ہمارے ساتھ آلریڈی جو کچھ کر چکی ہے. گورنمنٹ نے تو کل یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا دینے کو, ہم تو کچھ دینے آئے تھے, تو کیا تھا ان کے پاس؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کا نتیجہ ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ ہی نکلتا ہے. جو کچھ بھی ملنا ہے یا دینا ہے وہ حکومت نے دینا ہے, جو ملنا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنا ہے. آل ڈیپینڈز آپ کی سکل کے اوپر کہ آپ کتنا میکسیمم لے لیتے ہیں, اس طرف آپ آئے نہیں. بانی صاحب کو جس وقت غصہ چڑھا وہ اٹ ڈیپینڈز آن وچ سائڈ آف دا بیڈ ہی ہیز ارزن. اگر ان کا موڈ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, موڈ خراب ہے تو ان سے پوچھیں جن کے ساتھ وہاں ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی جس طرح سے ہم کل ملاقات کا بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا ذکر بھی کر رہے تھے, پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے مزید اسٹیک ہولڈرز کو اندر انوالو کرنے کی کہ شاید مذاکرات میں ان کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے. تو کیا لگتا ہے کہ کیا مولانا صاحب ان کو سپورٹ کر کے یا کوئی ایک پھر سے ایک بیٹھک جو ہے ہو سکتی ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہم نا ہر ایک چیز کو اس کے ٹریک ریکارڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں. جب بانی پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تھی تو ایم کیو ایم اور مینگل کی جو بلوچستان نیشنل الائنس ہے غالباً, وہ ان کے اتحادی تھے, بیچ راستے میں چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لا لگائی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کچھ آپ کو تسلیاں دینے کے باوجود ووٹ جا کے دے دیا 26ویں ترمیم کے حق میں. جی. اس کے بعد آپ نے اچکزئی آپشن استعمال کیا, اٹ ڈنٹ ورک. جی آپ کے سامنے ہے. تو ایک اور کوشش ہے, لیکن یہ سب کچھ مل کے کیا حکومت پر اتنا پریشر بنا پائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مولانا کا اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا ہے کہ وہ جو بل انہوں نے مرکز میں پاس کرایا ہے اسی طرح کی لا میکنگ اور یعنی قانون سازی جو ہے وہ صوبوں میں بھی ہو جائے تاکہ ان کے مدارس کو تحفظ حاصل ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہیں گے یا بانی پی ٹی آئی کو باہر لانا چاہیں گے؟ کس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ سٹنگ گورنمنٹ سے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے اسپیکر ایاز صادق جو تھے ان مذاکراتی عمل میں بڑے پیش رہے اور ایک امید بھی تھی کہ مثبت نتائج بھی شاید اس کے نکلیں گے, ایاز صادق صاحب نے اپنی پوری کوششیں کی, ہم سب نے دیکھی ڈے ون سے. تو بخاری صاحب آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ, اور کیا لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو کہ مین رول پلے کر رہے تھے ان کو مزید اس میں ان کے پاس اختیارات نہیں تھے یا کیا وجہ تھی کہ حکومت نے ایاز صادق صاحب کو فل مینڈیٹ دیا, ان کے کہنے پر کمیٹی بنا دی, ان کے کہنے پر اجلاس بلا لیا, ان کے کہنے پر اہتمام کیا سارا کچھ, لیکن دوسری طرف سے ایاز صادق کے اوپر اس قسم کے اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا. ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کا ذمہ دار کون ہے یہ تو بعد میں چھوڑیے, لیکن مذاکرات کا پروسیس تو سبوٹیج ہو گیا نا. حکومت اس مورل پوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو انتظار کر رہے ہیں, آئیے 28 کو بیٹھ جائیے, جو کہ آپ کے 7 دن دیے ہوئے جو تھے اس کے مطابق ہے, اور دوسری ڈیڈ لائن آپ نے 31 جنوری کی دی تھی, ہم تب تک بھی آپ کا انتظار کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس پیشکش سے فائدہ اٹھا لیں, واپس آ جائیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر, وہیں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا. اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کی ساری دارمدار جو ہے وہ اپنے جلسے پہ ہی فوکسڈ ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. اب اگر لاہور میں جو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے, جو ارادہ کیا ہے انہوں نے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر جلسہ کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے اکارڈنگلی ان کا جو 24 نومبر والا جلسہ تھا وہ بھی کامیاب تھا, ان کے مطابق انہوں نے بہت بڑا کراؤڈ پول کر لیا تھا, اگر بشرا بی بی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کے نہ جاتی. تو اگر یہ لاہور والا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے پولیٹیکل کیا امپیکٹ آئے گا پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جلسہ کامیاب نہ ہو. ایک وہ یہ وینیو نہیں دیں گے ان کو, اگر لوگ نکل آئے ہو جاتے ہیں, لوگ نے کہا کہ زبردستی نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو حکومت وقت ہوتی ہے, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ فیڈرل ہے, اس کی ریٹ کو چیلنج کر کے دیکھ لیا نا. اسلام آباد فتح ہو گیا, 3 کوششوں میں ہوا فتح.
کہنے کا مطلب یہ کہ اگر حکومت روکنا چاہے گی تو روک لے گی, نہیں نکلنے دے گی نا, وہ گھروں سے اٹھا لے گی سب کو. ہوتا کیا ہے, آپ نے ہر ایک کو نہیں اٹھانا ہوتا, آپ نے اس بندے کو اٹھانا ہوتا ہے جو کراؤڈ پولر ہے, جو اپنے ساتھ بندے لے کے آئے گا. 20-25 بندے اٹھ جائیں تو چھٹی ہو گئی سارے اس کی. اینی وے, میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ جلسے کی اجازت آپ کو مل اچھا جاتی بخاری ہے. صاحب, ڈی چوک سے تو منع کیا ہوا تھا نا کہ نہیں وہاں آپ کر سکتے جلسہ, تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اب اگر فار ایگزامپل نہیں دیتے مینار پاکستان ان کو جگہ, کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں اور لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور بڑا کراؤڈ پول کر لیتی ہے پی ٹی آئی, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی کیا گورنمنٹ کے اوپر پریشر کریٹ ہوگا, کوئی راستہ نکلے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ جتنا سائز آپ نے جلسے کا بتایا ہے, اگر اتنا ہو گیا تو یقینی طور پہ پریشر تو بلڈ اپ ہوگا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن کیا یہ ہونے جا رہا ہے یا کیا یہ ہونے دیا جائے گا, اس کے اوپر سارے سوالیہ نشان ہیں. دیکھیے بہت ساری باتیں میں یہاں اس کے جواز کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں. کتنی مخالفت ہوئی ہے اس پیکا لاء کی, ہاں, پھر گراس روٹ صدر لیول نے پہ, دستخط کر دیے. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. بالکل میرے خیال سے یہاں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا شو کرتے ہیں وہ, بالکل اور دیکھنا اس یہ کو ہے کہ کتنی دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل ایک جلسہ کر کے چپ کر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ نے 2 جلسے اناؤنس کر دیے ہیں ایک ہی تاریخ کو, 8 فروری یہاں ہے, 8 فروری آپ کا ثوابی ہے. بالکل یہ 2 جگہ آپ اتنا بھرپور کراؤڈ مینج کر سکیں گے یا نہیں, یہ دیکھنا باقی ہے. بالکل.